دوسرا فرق، دوسرا کہتے ہیں کہ ایک ہی سے ہے بساں سے ہے، لیکن یہ مسیح بمانے فاعل ہے، مسا کرنے والے، اور وہ مسیح بمانے ممسوحن کی ہے، اے ممسوحن ہے نوح الجمنا، اس کی دائیں آنکھ کا نور مٹایا ہوا کانوں سے۔ یہ دو آسان باتیں ہیں۔ اور کلام کرے گا وہ لوگوں سے فی المہد، مہد کے معنی پنگورا، گھیوارا، لفظی معنی گود، ماں کی گود میں بھی کرے گا، اور کہولت کے زمانے میں۔ کہولت کہتے 30 سال سے 40 سال کے درمیان کے زمانے کو کہولت کہتے ہیں۔ اس زمانے میں انسان کی بدنی قوتیں عروج کریں۔ کہولت میں تو باتیں سارے کرتے ہیں، جہاں یہ مقصد ہے کہ کہولت کے زمانے کی باتیں اور گود کے زمانے کی باتیں ان کی یکساں، فی المہد و کہلا، یعنی گود میں بھی ایسی معقول باتیں کریں گے جیسے کہولت۔ وہ کہتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہو تو اس کو کہتے ہیں جنین، پیدا ہو تو کہتے ہیں ولید، دودھ پینا شروع کر دے تو کہتے ہیں رضیع، دودھ چھوڑ دے تو کہتے ہیں فتیل، چلنے پھرنے کے قابل ہو تو کہتے ہیں طفل اور صبی، جوان ہو جائے تو کہتے ہیں شاب، 30 سے اوپر ہو جائے تو کہتے ہیں کہل، 40 سے اوپر ہو تو کہتے ہیں شیخ، 60 سے اوپر ہو جائے تو کہتے ہیں حرم، اور بوڑھا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں یفن، پھر اس کے لیے کفن، یفن کے بعد پھر کفن ہی ہو تو کیا کچھ نہیں۔ اچھا ومن الصالحین، لیکن نہیں قالت، اس نے کہا اے میرے رب کیوں کر ہوگا میرا لڑکا اور مجھے نہیں چھوا کسی بشر نے۔ دیکھیے عادتاً بچہ ملنے کی 2 صورتیں، ایک حلال طریقہ، دوسرا حرام۔ جہاں حلال کی نفی ہے لم یمسسنی ہے، اور دوسرے مقام سورہ مریم میں آپ پڑھیں گے ولم اکو بغیہ، میں بدکار بھی، تو جائز طریقہ بھی نہیں، ناجائز بھی۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اور اسے تعلیم دے گا کتاب اور حکمت۔ جہاں طویل بات ہے روح المعانی میں، بیضاوی میں، قرطبی میں اور تفسیروں میں، 3 باتیں آسان ہیں جو میرے ساتھ۔ ایک یہ کہ کتاب سے مراد ہے کتابت، لکھنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، تو پہلے پیغمبر لکھتے بھی تھے پڑھتے بھی تھے، تو کتاب کے معنی کتابت، لکھنا۔ دوسرا الکتاب میں الف لام جنس، اس کو کتاب تعلیم دے گا کتابوں کی، وہ جو کتابیں مثلا زبور ہے، آسمانی صحیفے ہیں، ان کی اللہ دے۔ تیسری تفسیر کتاب سے قرآن کریم مراد، حکمت سے سنت مراد۔ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے 40 سال حکمرانی کریں گے، 40 سنہ، اور اسی قرآن کریم اور سنت کے مطابق فیصلے، تو جب کرنا ثابت ہے تو ان کو اس کتاب کی، قرآن پاک کی اور حدیث کی تعلیم بھی رکھ دیں، کوئی اس میں شک کی بات نہیں۔ میں نے سن 53 میں ملتان جیل میں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، وہاں ہمارے استاد محترم مولانا عبدالقدیر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تھے، اور بھی بہت سے حضرات تھے، 4 ضلعوں کے لوگ تھے، گجرانوالہ، سرگودا اور ضلع اٹک اور سیالکوٹ۔ تو باقی ساتھی میرے رہا ہو چکے تھے، میں چونکہ بڑا مجرم تھا، میں کمرے میں اکیلا۔ مجھے کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں آنے والے، میں نے کہا کہاں؟ کہا تمہارے کمرے۔ میں کچھ پریشان ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو میں تو قیدی ہوں، نہ میرے پاس کرسی، نہ میرے پاس چارپائی، کچھ بھی نہیں، پھر کھلاؤں گا کیا، پلاؤں گا کیا؟ خوابی میں میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں،
یہ میرا نمدہ جو تلائی ہے یہ بھی پاک ہے، اوپر دری بھی پاک ہے، چادر بھی پاک ہے، میں حضرت کو جان بچوں۔ یہ سوچ ہی رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، سر مبارک ننگا تھا، صرف کہہ رہا ہے، لمبا کرتا عربیوں جیسا پہن رکھا ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نیچے لنگوٹ بم ہے، نظر نہیں آتا لیکن محسوس۔ آپ کے ساتھ ایک خادم تھا، سفید ٹوپی ہے، تج نکلی ہوئی، سفید کرتا ہے، سفید شلوار ہے۔ میں نے دونوں کو بٹھلایا، میں نے کہا حضرت میں تو قیدی ہوں، میں آپ کو قہوہ پلا سکتا ہوں۔ فرمایا قہوہ۔ خواب میں گیا، وہاں تنور پر گھڑا رکھا، اس میں پانی ڈالا، اس میں چائے ڈالی، اس میں کھانڈ ڈالی، جلدی سے لایا۔ جب لا کر کے میں نے پیالے میں ڈالا تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ دودھ بھی اس میں ہے۔ ایک پیالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پی، ایک خادم نے پی، اور پھر فرمانے لگے ہم جاتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت تشریف رکھے، ساری جلدی آ جائے۔ صبح ہوئی، میں نے استاد محترم حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب رحمہ اللہ تعالی، جب 4 دسمبر کو ان کا انتقال ہوا، جنازہ میں نے حضرت کا پڑھایا، میں نے ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میاں بات یہ ہے کہ پیغمبر کو خواب میں دیکھنا حقیقت ہوگا، اور تورات کی تعلیم بھی دے گا اور انجیل بھی دے گا۔ ورسولاً، یہ رسولاً کس پر ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ مفعول ہے حضور، وَأَرْسَلَ رَسُولًا، وَأَرْسَلَ رَسُولًا، اللہ نے ان کو بھیجا رسول بنا کر کے بنی اسرائیل۔ یہ کہ میں تمہارے پاس نشانی لائے رب کی طرف سے، وہ نشانی کیا ہے وہ اچھی طرح سے یہی سمجھ لیں۔ بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے گارے سے، خشک مٹی ہو تو اس کو تراب کہتے ہیں، اس میں پانی وانی ڈالا اور کھٹے کیچڑ گارا تو اس کو تین کہتے ہیں۔ گارے سے بناتا ہوں کہ ہے اتے تیرے، کاف بے معنی مثل، مثلا ہے اتے تیر، مثل پرندے کی شکل۔ فانفخ کو فی ہے کی ضمیر آجے بسوئے کاف جو مثل کے معنی، فی ہے کی ضمیر کاف کی طرف جو مثل کے معنی، تو پرندے کی شکل میں بنا کر کے اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑ جائے۔ کہتے کہ انہوں نے بنائی پھر خفاش اطار الولود، جس کو چمگادڑ کہتے ہیں، شپرا چشم، یہ رات کو چلتی ہے، تو یہ پرندہ بنایا، پھونک ماری، اڑ گئی۔ فارسی میں شپرا چشم کہتے ہیں، اردو میں چمگادڑ کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو خفاش بھی کہتے ہیں اور طائر ولود بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہ جابی چمچٹ کہتے ہیں، بعض علاقوں میں چمچڑوڑی کہتے ہیں، ہاں چمچٹ۔ فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اکما کے معنی ہوتے ہیں مادر ذات اندر، جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو نابینا، اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہاتھ پھیرتے تھے، بینا ہو جاتا۔ برس کے معنی 2 کرتے ہیں، ایک پھلبیری جو بدن پر سفید داغ ہوتے ہیں، اور ایک برس کے معنی کوڑ اور جذام کے بھی کرتے ہیں۔ یہ سوداوی بیماری ہوتی ہے، ہاتھ اور پاؤں گر جاتے ہیں، فرنا من المجذوم فرارا کا من الاسد، کوڑی بیماری، یہ بھی کیا ہے، لیکن اکثر پھلبیری کے کرتے ہیں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ 4 مردوں کے ذکر جلالین تک میں موجود ہے۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کو زندہ کیا، لوگوں نے دیکھا، تھوڑے سے وقت کے بعد وہ فوت ہوئے۔ اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا حاضر، اس کا نام تھا حاضر، اس کو زندہ کیا، کافی عرصہ زندہ۔ ایک انہوں نے ابن العجوز، بڑھیا تھی کوئی، اس کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، اس کو زندہ کیا۔ ایک ابنۃ العاشر، چنگی پر کوئی ملازم تھا، اس کی لڑکی کو زندہ کیا۔ تو یہ 4 جلالین تک میں آپ کو، ایک تو فوراً فوت ہو گئے، بقیہ جو ہیں
عاشو و ولد لہم، آگے وہ زندہ رہے، ان کی نسلیں بھی تھیں، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے، اور تم ہی خبر دیتے ہو جو تم کھاتے ہو اور جو گھروں میں ذخیرہ بنا کے آتے ہو، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم۔ مولوی محمد عمر صاحب نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا کہ پیغمبر غیب جانتے ہیں، کیوں؟ فرماتے جو تم کھا کے آتے ہو میں وہ بھی تمہیں خبر دیتا ہوں، اور گھروں میں جو ذخیرہ رکھ کے آتے ہو اس کی بھی خبر دیتا ہوں، تو غیب تو ہوا۔ ہم نے بس سے بات کی ہے ازالۃ الریب میں، یہاں اتنی بات سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے رسولاً الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف رب نے پیغمبر بنا کے بھیجا۔ بنی اسرائیل کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھا کے آتے ہو اور جو گھروں میں تم رکھتے ہو۔ اس وقت بنی اسرائیل کے علاوہ بے شمار قومیں اور بھی تھیں، غیر صرف ایک گھروں میں تم رکھتے ہو۔ اس وقت بنی اسرائیل کے علاوہ بے شمار قومیں اور بھی تھیں، غیر صرف ایک قوم کے حالات کا جاننا تو نہیں، سب قوموں کے جاننے کا اعلیٰ نام ہے، کتاب ہے بنی اسرائیل کی۔ اس وقت بھی بنی اسرائیل کے علاوہ بے شمار قومیں تھیں، ان کو رب نے صرف یہ علم دیا کہ تم جو کھاتے ہو وہ جو ذخیرہ بنا کے رکھتے ہو اس کو میں بتاتا ہوں، تو اور قومیں بھی تھی، ان کا علم کہاں سے ثابت ہے؟ پھر صرف کھانے اور ذخیرہ بنانے کی چیزوں سے کل امور کا علم کیسے آ گیا؟ اچھا، اور تصدیق کرتا ہوں جو میرے سامنے ہے تورات، اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعد وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی۔ یاد رکھنا، حضرت تفسیر دیکھنی ہو تو ہم نے دل کا سرور کتاب ہے، دل کا سرور، اس میں ہم نے مسلمۃ ثبوت تو فیصلہ شریعہ فاتح الرحمود وغیرہ کے 2 سوالوں سے ثابت کر دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنی بے نظیر کتاب حجت اللہ البالغہ میں فصل قائم کرتے ہیں، التحلیل والتحریم من صفات اللہ تعالی، کسی چیز کو حلال کرنا اور کسی کو حرام کرنا یہ رب کی صفت اور کوئی نہیں کر سکتا۔ فرماتے پیغمبروں کی طرف جو حلت اور حرمت کی نسبت ہے تو بئی معنی ہے کہ پیغمبر اس کی حلت بیان کرتے ہیں، حرمت بیان کرتے ہیں، اپنی طرف سے پیغمبر کسی چیز کو حلال حرام نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات گرامی کے لیے صرف شہد حرام کیا تھا، تو پوری سورہ تحریم اتری، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ تو پیغمبر کی طرف تحریم اور تحریم کی نسبت اور تحلیل کی بہی طور ہے کہ ان کا بیان کرنا حلت اور حرمت کرنا رب کا۔ اچھا، بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی وہ 8ویں پارے میں آئیں گی کہ بقر اور غنم کی یہ چیزیں ہیں، وہ 8ویں پارے کی بات ہے، اور لایا نشانی رب کی طرف سے اللہ سے ڈرو آتی ہے، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ کفر پر تلے ہوئے، تو فرما من انصاری الی اللہ، اے ذاہباً الی اللہ، اللہ کی طرف جاتے ہوئے کون میری مدد کرے گا؟ حواریین نے کہا نحن انصار۔ حواری کا لفظ حور سے مشتق ہے، حور کے معنی سفیدی کے ہوتے ہیں، بعض کہتے ہیں ان کے رنگ سفید تھے جیسے سفید قومیں ہوتی، دوسرے کہتے نہیں یہ کپڑے دھوتے تھے، کپڑے سفید کرتے، کسار تھے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ دل کے بڑے صاف تھے، میل کو چیل کوئی نہ تھی۔ یہ باتیں تفسیر خازن، روح المعانی، کبیر، بیضاوی وغیرہ میں موجود۔ کہنے لگے آمنا باللہ، اور حضرت آپ بھی گواہ ہو جائیں کہ ہم آپ کے فرمان بتا، ربنا آمنا بما انزلت، اور پیروی کی ہم نے رسول کی، اے اللہ ہمیں ما شاہدین بالحق، جو حق کی گواہی دینے والے ان میں ہمارا نمبر بھی دے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہاں میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں، انشاءاللہ بات 6 پارے میں ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام شام کے صوبہ میں جس کا نام تھا یہودیہ صوبے کا نام تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اصلاح کی قوم کی تو تمام یہودیوں کے مولوی اور پیر مخالف، جیسے آج کل اہل بدعت نے اپنا دین بالکل الگ، تیجا 10واں 40واں عرس میلاد، اب ان کے خلاف آواز اٹھانا آسان بات نہیں۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں عقیدہ تو بدل سکتا ہے لوگوں کا، لیکن بدعات کو چھوڑنا بہت مشکل، بہت مشکل۔ سب سے بڑا جہاد ہے ان کے خلاف اور ان کو چھوڑنا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب تبلیغ شروع کی، یہ تمام یہودی مولوی پیر مخالف، بادشاہی تھی رومیوں کی، گورنر تھا رومی، گورنر کے پاس پہنچے کہ اس شخص پر پابندی لگائیں، اس کو سولی پر لٹکائیں، اس نے ہمارے دین میں خرابی پیدا کی، بار بار مطالبہ کرتے ہیں۔ اچھا، جو گورنر نے پہلے تو تسلی دی اور ان کو تنخواہ دی، زیادہ شدت تحریک نے پکڑی، پھر مجبور ہوا، اپنے مرکز کو لکھا کہ ایک شخص ہے، انہی میں سے ہے، لوگ اس کے مخالف ہیں، کہتے ہیں اس کو سولی پر لٹکاؤ تو تب ہم مطمئن ہوں گے، میں کیا کروں؟ تو مرکز نے کہا کہ ایسا کرو، ایک آدمی کے سولی پر لٹکانے سے امن قائم ہوتا ہے، تو سولی پر لٹکا۔ کون سا؟ ہمارے چچے کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شکل کے ساتھ ملتا جلتا تھا شمعون قرینی، حوالے آئیں گے اپنے مقام پر انشاءاللہ۔ شمعون قرینی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی، اس کو پکڑ کر کے سولی پر لٹکا دیا۔ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، رب نے بچانے کی تدبیر کی، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ جب کہا عیسیٰ علیہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا، بے شک میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں اور اٹھانے والوں اپنی طرف، اور پاک کرنے والوں تجھے ان سے جنہوں نے کفر کیا، اور بنانے والوں ان کو جنہوں نے تیری پیروی کی، ان کے اوپر جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک۔ پھر میری طرف ہے تمہارا لوٹنا، پس میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے۔ پس بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، پس ان کو سزا دوں گا عذاباً شدیداً فی الدنیا والآخرہ، اور ان کے لیے مددگار نہ ہوں گے۔ اور بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے اچھے، بس ان کو پورا پورا دے کر اب تعالیٰ ان کے عذور کو، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ یہ ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس پر آیات سے اور اس ذکر سے جو حکمت والا ہے۔ بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے ہاں جیسے مثال آدم علیہ السلام کی، پیدا کی اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی سے، پھر کہا اس کو کن فیکون ہو گئے۔ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، بس نہ ہونا شک کرنے والوں میں۔ بس جس نے تیرے ساتھ جھگڑا کیا اس کے بارے میں بعد اس کے کہ تیرے پاس آ چکا علم، بس کہ آؤ بلائیں ہم اپنے ابنا کو، تم اپنے ابنا کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی جانوں کو، تم اپنی جانوں کو، پھر مباہلہ کریں اور ڈالے لعنت اللہ کی قاذبین کا۔ بے شک یہ البتہ القصص بیان ہے، سچ تعالیٰ البتہ غالب ہے حکمت والا۔ بس اگر وہ پھر جائیں بس بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں مفسدین کو۔ بات توجہ سے سنیں، یہ متوفی کا جو لفظ ہے اس کا مجرد مادہ وفات نہیں ہے، اس کا مجرد مادہ ہے وفا۔ الکریم اذا وعد وفا، وفات اس کا مجرد مادہ نہیں۔ وفا کے معنی پورا کرنا۔ اور ابھی یہ دیکھیے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ اسی کہیں آتے وفیت کل نفس، کہیں آتے توفون اجورکم، کہیں آتے فوفاہ حسابہ۔ تو اس کا مجرد مادہ وفات نہیں وفا ہے۔ توفی کے معنی ہے الاخذ بالوفا، کلیات بالبقاء،
یہ کتاب ہے لغت کی، پورا پورا لینا. ومن المجاز الوفاء، مجازی معنی ہے وفا، حقیقی میں حقیقی معنی متوفی کے الگ و بالوفا پورا ہے. بات سمجھ آتی ہے؟ اور پھر ایک سیاح ہے انگریز ہے، اس کی بات سے کیسے ثابت ہوا کہ ان کی قبر وہاں ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کل من القرآن، کوئی حقیقت نہیں. اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی اوپر کروں گا ان کے جنہوں نے کفر کیا. روح المعانی بیان القرآن وغیرہ میں کہتے اتباع سے کامل اور اتباع سے قاصر دونوں کا. کامل اتباع کیا عیسیٰ اسلام کا محمد، اتباع قاصر کیا عیسائیوں. مانتے تو ہے نا برائے، یہودی نہیں مانتے. تو ان مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی ان پر جنہوں نے کفر کیا یہودیوں پر قیامت کے دن پر غلبہ. آج بھی اسرائیل، امریکہ شیطان، امریکہ، برطانیہ، فرانس، اٹلی، ان خبیثوں کے سہارے جی رہا. اور کی توفیق ہے اتباع کامل مومنوں نے کی، کافروں نے. پھر قیامت کے دن سب کو لوٹاؤں گا، جن چیزوں میں اختلاف کرتے رہے بتاؤں گا. پھر ہوگا کیا؟ تفصیل یہ ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَذِّبُوهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا، دنیا میں یہ کون سے جزیہ لیا جائے گا، قتل ہوں گے، ذلیل ہوں گے. آخرت کی سزا الگ. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرٍ، مومن